پی ٹی آئی کے رہنما فاروق حبیب صاحب۔ فاروق حبیب صاحب، موجودہ معاشی صورتحال کا سارا ملبہ ایک بار پھر عمران خان پر ڈال دیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ کہ یہ مفتاح اسماعیل صاحب کا تو جو ہے بیڑا غرق کر دیا ہے انہوں نے پاکستان کی معیشت کا، اور ان کے جو وزیر اعظم ہیں جو کہ نلائق اعظم ہے شہباز شریف، ڈالر جو ہے وہ 250 روپے سے اوپر چلا گیا ہے، اور یہ بیٹھ کے جو ہے وہ چین کی باتیں سنا رہے ہیں۔ یہ ادھر ادھر کی الزامات ہیں، یہ ملک انہوں نے سازش کر کے اقتدار حاصل کیا، اب جو ملک کی معیشت اس حالت میں پہنچا دی ہے کہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس نیچے آ رہی ہیں، لوڈ شیڈنگ ان سے سنبھالی نہیں جا رہی، یہاں پر جو ہے وہ مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے۔ ہمارے دور کے اندر سینسٹیو پرائس انڈیکس 17% تھی، اب 40% کے اوپر پہنچ گئی ہے۔ عام آدمی کو جو ماہانہ بل آئے ہیں اس کا اگر ایک بندے کا بل 5,000 آتا تھا، 15,000 بل آیا ہے۔ غریب آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ 2 وقت کی اپنے بچوں کو روٹی کھلائے، بجلی کا بل دے، اسکولوں کی فیسیں دے گے، اپنے بیمار والدین کے لیے دوائیاں خریدے، کیا کرے؟ ہر طرف تباہی مچا دی ہے، اور یہ ادھر ادھر بیٹھ کے جو ہے وہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ سوائے اس حکومت نے NRO2 لینے کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کے دور حکومت میں ڈالر جو ہے آپ اندازہ کر لیں کہ 70 روپے کے قریب جو ہے وہ ڈالر مہنگا ہوا ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے۔ ہمارے 3.5 سالہ حکومت کے اندر 60 روپے ہوا تھا، اور ان کے 100 دن کی حکومت میں ڈالر 70 روپے جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے۔ تو یہ ان کی ناکامی ہے۔ ان کو تو چاہیے یہ تو اب عوام کی جان چھوڑیں اور نئے انتخابات کی طرف بڑھیں۔ کوئی عوام ان کی جھوٹی دلیل جو ہے وہ سننے کو عوام تیار نہیں ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے وعدے کیے تھے، انہوں نے تو پیٹرول سستا کرنا تھا، بجلی سستی کرنی تھی، انہوں نے ڈالر پہ واپس لے کر آنا تھا، وہ تمام جھوٹے دعوے خواب جو ہے وہ جھوٹے ثابت ہوئے، کیونکہ اہلیت ہی کوئی نہیں ہے ان کے پاس، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں IMF کی ڈیل ہو گئی، IMF کی ڈیل ہو گئی۔ IMF کی ڈیل کے لیے فون کسی اور کو کرنے پڑ رہے ہیں، تو ان کی تو اہلیت کوئی نہیں ہے، یہ تو ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ تو اپنے کیسز بند کروانے آئے تھے، جس کا اظہار خرم دستگیر بھی کر چکے ہیں، جاوید لطیف بھی کر چکے ہیں۔ یہ تو اپنی ناکامی کو تسلیم کرے اور چلتا بنے، اور معافی مانگے قوم سے کہ یہ آئندہ کبھی اس قسم کا کام جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ یہ حکومت چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا فاروق صاحب، جس طریقے سے مارکیٹ کی جو موجودہ صورتحال ہے، معاشی صورتحال سب کے سامنے ہے، بدحالی ہے ہر طرف، اور موجودہ صورتحال سب کے سامنے ہونے کے باوجود مثبت باتیں کرنے کے بجائے منفی باتیں کر رہے ہیں یہاں پر مفتاح اسماعیل؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ الزام برائے الزام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے آپ کو کمپیریزن دیا، مہنگائی ہمارے دور میں 17% تھی، آج 40% ہے۔ ہمارے دور کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں 27% اضافہ ہوا۔ آپ جولائی کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں، ٹیکسٹائل ایکسپورٹس نیچے چلے گئی ہے۔ پاور لومز کو تالے پڑے ہوئے ہیں، فیصل آباد میں سپننگ ملیں بند ہو گئی ہیں، دھاگے کی جو ملیں ہیں وہ بند ہو گئی ہیں۔ کسان جو ہے وہ پریشان ہیں، اس کی کھاد جو ہے وہ انہوں نے مہنگی کر دی ہے۔ لوگوں کے اوپر، تنخواہ دار طبقے کے اوپر 80 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز انہوں نے جو ہے وہ لگا دیے ہیں۔ ایک جانب جو ہے وہ مریم اورنگزیب کے جو خاوند ہیں، ان کے کہنے کے اوپر سگریٹ انڈسٹری کو بڑی ٹیکس چھوٹس بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پر تو اقرا با پروری چل رہی ہے، پک اینڈ چوز چل رہا ہے، اپنے لوگوں کو نوازا جا رہا ہے۔ عام آدمی کو ریلیف دینے کی بجائے اس کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اور سوائے ان کا ایک ہی کام ہے کہ ان کو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے عمران خان نظر آتا ہے، اور ان کی مخالفت کے علاوہ آج 100 دن میں کوئی ایک چیز یہ بتا دیں جو عوام کو انہوں نے ریلیف فراہم کیا ہو۔ ہم 6% کے اوپر ملک کی جو ہے وہ گروتھ چھوڑ کے گئے، ترسیلات زر بڑھ رہی تھی، ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی، 10.5% سے بڑی صنعتیں جو ہے وہ پاکستان کے اندر بڑھ رہی تھی، 4.5% سے ایگریکلچر گروتھ ہو رہی تھی، یعنی مکئی کی گروتھ، گندم میں اضافہ، چاول کی پیداوار میں اضافہ۔ تو 3,000 ارب روپیہ کسان کی جیب میں اضافی گیا۔ 55 لاکھ نوکریاں عمران خان نے کرونا کے باوجود 3.5 سال میں پیدا کی۔ عام آدمی کو اس کی چھت فراہم کرنے کے لیے ہم اپنا گھر فراہم کر رہے تھے، وہ اسکیم انہوں نے آ کے روک دی۔ کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت 5 لاکھ روپے بلا سود قرضے فراہم کر رہے تھے، وہ انہوں نے روک دیا۔ کامیاب جوان پروگرام کو انہوں نے آ کے روک دیا، صحت کارڈ کو انہوں نے روک دیا۔ ہر طرف انہوں نے تباہی مچا دی۔ ان کے اپنے للے تللے جاری ہیں، اور عوام کے لیے جو ہے وہ صرف جھوٹی تسلیاں، جھوٹے وعدے، جھوٹے نعرے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ نااہل وزیر اعظم ہے شہباز شریف بدترین ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوا ہے، اس کی ٹیم بدترین ہے۔
یہ تمام جو ہے وہ جیلوں کا مال ہے جو وزارتوں میں آ کے بیٹھ گیا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو NRO دیا ہے. تمام لوگوں نے اپنے نام ECL سے باہر نکال دیے. جس کی کابینہ کے 24 لوگ ECL میں تھے وہ لوگ آ کے کیا ملک کی بہتری کے لیے کریں گے؟ پہلے بھی 40 سال انہوں نے ملک کا بیڑا گرک کیا جو اب کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ الزامات کی جو بچھاڑ کی ہے عمران خان پر اور سابق حکومت پر اپنی ناکامی پر پردہ ڈال رہے ہیں لوگ؟ دیکھیں اپنی ناکامی پہ ڈال رہے ہیں. کس BRT کے اوپر مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ تنقید کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے اورنج ٹرین لائن کے اوپر کتنی سبسڈی دینی ہے؟ اس سال قرض واپس آنا شروع ہو جانا ہے. لاکھوں روپیہ جو ہے وہ سبسڈی ہے ایک پیسنجر کے اوپر اورنج ٹرین لائن کے اوپر. وہ ڈیٹا آپ کو عاصم جمعہ بخش صاحب جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں پریس کانفرنس کر کے آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو پشاور BRT ہے اس کو دنیا کی بہترین BRTs کے اندر اس کا شمار کیا جا رہا ہے. اس کو بہت ساری دنیا کے جو فورمز ہیں انہوں نے اکنالجمنٹ کی ہے, ایوارڈ دیے ہیں, سرٹیفکیٹس دیے ہیں. BRT کا کہتے ہیں جی سپریم کو آپ آگے ہیں حکومت میں, آپ تحقیقات کر لیں. کسی چلتے پروجیکٹ کی آج تک تحقیقات ہوئی ہیں؟ جب کوئی پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے تب اس کی تحقیقات بھی ہوتی ہیں. آپ کر لیں, شوق پورا کر لیں. آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ حکومت میں ہیں, آپ الزام برائے الزام تراشی تو نہ کریں. توشہ خانہ کیس میں آپ ناکام ہو گئے, وہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملا. توشہ خانہ کیس میں تو نواز شریف خود جو ہے وہ BMW مرسیڈیز گاڑی جو ہے وہ گھر لے کے گئے ہوئے ہیں. جو سبزہ گیلانی نے بعد میں قانون بنا کے اس کو کور کرنے کی کوشش کی تھی. جو توشہ خانہ کا ریفرنس چل رہا ہے نواز شریف کا اور ان کا 16 ارب روپے کے شہباز شریف کے FIA کے کیسز ہیں, 7.5 ارب کا TTO کا کیس ہے. نواز شریف خود بگوڑا بن کے لندن بیٹھا ہوا ہے, ایون فیلڈ کے اندر سزا یافتہ ہے. اس کی صاحبزادی مریم صفدر 7 سال کی سزا ہے, ضمانت کے اوپر باہر ہیں. عدلیہ پر حملے کرواتی ہیں, اداروں پہ حملے کرواتی ہیں, نیب پہ حملے کرواتی ہیں. یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ یہ مفتاح اسماعیل کی تو اپنی جو اسماعیل انڈسٹریز ہے, جو ان کا اپنا گولی اٹافیوں کا بزنس ہے, اس نے ریکارڈ پروفٹ کمایا ہے عمران خان کے دور حکومت کے اندر. اب یہ آگے اسی بجٹ کے اندر آ کر انہوں نے جو ان کی اپنی خام مال کی امپورٹ کی آئٹمز تھی اس کے اندر بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے انہوں نے چھوٹ دے دیا تھا. جو فوڈ کی آئٹمز استعمال ہوتی ہیں اس کے اندر انہوں نے چھوٹ رکھا ہوا تھا بجٹ میں. تو یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ یہ خود جو ہے وہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں کو پتھر مانگتے ہیں. یہ کبھی آئینے کے سامنے اپنا چہرہ دیکھیں جہاں پر کرپشن بھی ہے, نااہلی بھی ہے, ناکامی بھی ہے, بدترین ایڈمنسٹریشن بھی ہے. یہ تمام چیزیں ان کے ذمے جو ہے پڑتی ہیں. بلوچستان سیلاب میں ڈوب گیا ہے, یہ جا کر جو ہے وہ لائٹ کیمرہ ایکشن کر کے ہیلی کاپٹر کے اوپر شو بازیاں کر رہا ہے یہ نالائق اعظم. وہاں پر عوام کو ایکچوئل ریلیف دینے کے بجائے یہ وہاں پر شو بازیاں کر رہا ہے, فوٹو سیشن کروانے گیا ہوا ہے. تو یہ ایسا وزیر اعظم ہے. وزیر اعظم تو وہ ہوتا ہے عمران خان تھا. کورونا کے دوران عمران خان نے صنعتیں بند نہیں ہونی تھی. دیہڑی دار کے لیے تو عمران خان نے 200 ارب روپیہ 12,000 روپے کیش کی شکل میں ان کو بانٹ دیا تھا. 50,000 آپ کے جو 50 لاکھ ہمارے ٹریڈر تھے جن کو 3 ماہ کا بجلی کا بل جو ہے وہ ان کا معاف ہو گیا تھا. چھوٹی صنعتوں کو پروٹیکٹ کیا تھا. بڑی صنعتوں کو مزدور باہر نہ نکالنے کے لیے پے رول کے لیے سستے قرضے اسٹیٹ بینک کی جانب سے فراہم کیے گئے تھے. نئی صنعتیں لگ رہی تھی. یہی وجہ تھا پاکستان گروتھ میں جا رہا تھا. یہ غریب کے نام پر سیاست کرتے ہیں لیکن پیٹ اپنا بھرتے ہیں. عمران خان نے تو بیرون ملک کوئی محل بھی نہیں بنایا, کوئی فلیٹ بھی نہیں بنایا. اس کا جینا مرنا پاکستان میں عام آدمی کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. بہت شکریہ. PTI رہنما فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.